الحمد للہ ذی العزت والعلاء رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمن ذی وقار، قربانی کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج بھی ہم کچھ احادیث اسی عنوان پر سماعت کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید والے دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے الفاظ یہ تھے کہ آج سب سے پہلے جو کام ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز عید الاضحیٰ ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ چونکہ نماز عید عیدگاہ کے اندر ادا ہوتی تھی، اور عیدگاہ کے اندر ہی قربانیاں وہ لائی جاتی، اور وہاں پر ہی جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو معمول تھا اس کے متعلق کلام ارشاد فرمایا کہ آج سب سے پہلے ہم نماز عید پڑھیں گے اور اس کے بعد قربانی ادا کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، یعنی پہلے نماز عید پڑھی اور اس کے بعد اس نے قربانی کے جانور کو اللہ کا قرب پانے کی نیت سے ذبح کیا، تو اس نے میری سنت کو یعنی میرے طریقے کو پا لیا۔ اور جس نے اس کے خلاف کیا، یعنی پہلے قربانی کی پھر عید کی نماز ادا کی، تو اسے خالی گوشت ملا ہے اور قربانی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اجر ثواب اسے میسر نہیں آئے گا۔ جب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلام بولا تو حضرت برا جو روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں نے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے سے قبل اپنے گھر کے اندر قربانی کا جانور ذبح کر دیا، اور اس نیت سے کیا کہ قریب کی بستی کے لوگ وہ غریب تھے اور میں چاہتا تھا کہ بر وقت ان تک گوشت پہنچ جائے تاکہ بر وقت وہ اسے عید کی خوشیوں کے اندر استعمال کر سکیں۔ یہ میرا ارادہ اور یہ میری نیت تھی، تو اب میں کیا کروں؟ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے برا، وہ خالی گوشت ہے جو تو نے ذبح کیا اور تقسیم کر دیا، قربانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرت برا کہتے ہیں، میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اب گھر کے اندر صرف 6 مہینے کی بکری کا بچہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جانور نہیں، اور اتنی رقم بھی نہیں کہ میں قربانی کا جانور نیا خرید سکوں اور قربانی ادا
کر سکوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مختار کل بنا کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، یعنی شریعت کا اختیار دے کر دنیا کے اندر بھجوایا تھا، جس کے لیے چاہیں مسئلے کے اندر تخفیف پیدا کر دیں۔ یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اجازت عطا فرمائی تھی۔ ویسے اصول بکری اور اس کی جنس کا یہ ہے کہ 1 سال سے 1 دن بھی عمر کم ہو تو جانور قربانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور 1 سال کا پورا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ لیکن حضرت برا کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر 6 مہینے کا بکری کا بچہ تھا، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اسی کو ذبح کر دے، تیری طرف سے یہی قربانی ہو جائے گی اور یہ صرف تیرے لیے، یعنی تیرے بعد یہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی، یہ خاص خالی تیرے لیے ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اور آپ کسی چیز کے مالک نہیں تھے، تو یہ بخاری کی حدیث ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنا کر دنیا کے اندر جلوہ گر کیا تھا، جس کے لیے کسی مسئلے کے اندر کوئی خاص چیز نکالنا چاہتے، اجازت دینا چاہتے، اسے آپ اجازت دے دیتے تھے۔ اس چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور بھی اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن لگے ہاتھوں حدیث بیان کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے عید کی نماز سے پہلے کی جانے والی قربانی، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے شہر والے لوگوں کا، جو شہر کے اندر رہتے ہیں، جن پر عید کی نماز لازم ہے۔ جو دیہات کے اندر رہتے ہیں ان پر نہ جمعہ فرض ہے نہ عید کی نماز فرض ہے، لیکن اب چونکہ یہ مسئلہ بالکل اس کی صورتحال بدل چکی ہے، ہر دیہات کے اندر 3-3 4-4 جگہوں پر جمعے کی نمازیں شروع ہو چکی ہیں، اور بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کسی سے فتویٰ لیے، اپنی من مرضی اور ذاتی منفیت کی خاطر انہوں نے نماز جمعہ کو شروع کیا ہے۔ نماز جمعہ تو ہوتا ہے ہفتے بعد، اور عید ہوتی ہے سال کے بعد، اور شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ جمعے کے اندر بھی اجتماع کثیر ہو، یعنی جمعہ جماعت سے بنا ہے، بڑی جماعت ہو، لوگ زیادہ سے زیادہ جمع ہوں، اور عید کا مقصود بھی یہی تھا کہ بڑے سے بڑا اجتماع ہو، عیدگاہ کے اندر، کھلے میدان کے اندر اہل علاقہ اور لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہاں عید کی نماز ادا کریں۔ لیکن لوگ چونکہ شریعت وہاں پر مانتے ہیں جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے، اور جہاں ان کی مرضی نہیں ہوتی وہ شریعت کا فتویٰ ماننا پسند نہیں کرتے، اور پھر دلائل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم اتنے عرصے سے تو ایسا کام کر رہے ہیں اور ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، فلاں جگہ بھی ہو رہا ہے، یعنی دلیلیں یہ ہوتی ہیں فلاں بھی تو کر رہا ہے، فلاں بھی تو کر رہا ہے۔ عید کی نماز اس کے لیے بھی اجتماع چاہیے اور بڑا اجتماع ہونا چاہیے، اور جمعے کی نماز کے لیے بھی شرائط یہی ہیں کہ شہر ہونا چاہیے، جس جگہ پر جمعہ ہو، ہر دیہات کے اندر جمعے کی نماز کو شروع نہ کیا جائے، کیونکہ دیہاتوں کے اندر آگے پیچھے ہمارا جانا لگا رہتا ہے، تو جمعہ کی نماز کے متعلق پوچھا جائے بھی جمعہ ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ نمازی کتنے؟ جی 2 صف ہے۔ نمازی کتنے؟ جی 1.5 صف۔ ایک محلے کے اندر 2 مسجدیں، دونوں نے علیحدہ علیحدہ جمعہ شروع کیا۔ یہ جناب ملک برادری ہے، یہ چودھری برادری ہے، وہ چودھری برادری کہتی ہے ہم ان کی مسجد میں نہیں جائیں گے، ملک برادری کہتی ہے ہم ان کی مسجد میں نہیں جائیں گے، یہ جناب خان صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری مسجد اپنی ہے، ہم جناب یہ بٹ صاحب ہیں، ان کی مسجد میں کیوں جائیں گے۔ یہ دین سے دوری کے نتائج ہیں، وگرنہ اگر انہیں کوئی سمجھائے کہ مسجد نہ خان صاحب کی ہے، نہ چودھری صاحب کی ہے، نہ بٹ صاحب کی ہے، نہ ملک صاحب کی ہے، مسجد تو رب کی ہے، اور یہ جو برادریاں ساری ہیں یہ تو رب کے بندے ہیں، انہیں تو مسجد کے اندر جا کر ایک ہو جانا چاہیے، نہ کہ اپنی اپنی برادری کی علیحدہ مسجد بنا کر اور پھر اس کے اوپر یہ جاگیرداری کہ ہم فلاں جگہ نہیں جائیں گے چونکہ یہ ان کی ہے۔ یہ ایک عوام کے اندر بہت زیادہ علم کے اعتبار سے
کجی پائی جاتی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اس بات کا بھی ہمیں علم ہوا، عید عیدگاہ کے اندر ہوتی تھی، اور یہ مسئلہ وہاں کے لیے ہے جہاں شہر کے اندر نماز عید ہوتی ہے اور شہر والوں پہ نماز عید لازم ہے، اور دیہات والے تو وہ ہیں جن پر عید لازم بھی نہیں لیکن وہ عید پڑھا رہے ہیں اور عید کی جماعت کروا رہے ہیں، یعنی وہ نہ بھی پڑھیں تو کوئی جرم نہیں اور ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں، چونکہ ان پر نہ نماز جمعہ ہے اور نہ نماز عید ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان کے لیے جو شرائط ہیں ان کے اندر شہر یا ملحق شہر ہونا، یعنی شہر کے بالکل ساتھ جہاں ساری سہولیات میسر ہوں وہاں پر ہونا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو جو دیہات والے لوگ ہیں ان پر چونکہ عید کی نماز نہیں، ان پر یہ مسئلہ بھی نہیں، یعنی وہ اگر نماز فجر کے بعد ہی اپنی قربانی کا جانور ذبح کریں تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، ان کی قربانی قابل قبول ہوگی۔ یہ وہاں کے لیے ہے جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے، اور جن پر عید کی نماز لازم ہے اور واجب ہے یہ ان کے لیے ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جس مسجد میں یعنی ان کا قیام ہے اردا گرد وہاں عید کی نماز ہو جائے تو قربانی کریں گے، شہر میں جہاں بھی عید کی نماز ہو جائے، کسی جگہ 6 بجے ہے، کسی جگہ 6:30 ہے، کسی جگہ 7 ہے، کسی جگہ 7:30، تو کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے اور قربانی قابل قبول ہوگی۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک ہے کہ عید بکر، عید الاضحیٰ، سب سے پہلا کام عید کی نماز ادا کرنا اور اس کے بعد قربانی کے جانور کو ذبح کرنا تقرب کی نیت سے۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے کہ حضرت برا کہتے ہیں کہ میری نیت یہ تھی کہ گوشت ان لوگوں کو پہنچے جو غریب ہیں، میں نے اس وجہ سے جانور کو ذبح کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ خالی گوشت ہی ہے، چونکہ اس میں تقرب کی نیت بھی نہیں تھی اور میرا طریقہ بھی شامل نہیں تھا، میرا طریقہ تھا عید کی نماز کے بعد اور آپ نے کر لیا عید سے پہلے، لہٰذا یہ قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دمبے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا، اس کی کچھ خصوصیات بیان ہوئی۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اسے روایت کرتی ہیں کہ عید والا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے، یعنی جس کے دونوں سینگ ہوں، اور دوسری خاصیت حضور نے بیان فرمائی جو سیاہی میں دیکھتا ہو، سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو، اس طرز کا مینڈا لایا جائے۔ سیاہی میں چلتا ہو یعنی باقی اس کا سارا جسم سفید ہو، آنکھیں اس کی سیاہ ہوں، پیٹ اس کا سیاہ ہو اور چاروں پاؤں اس کے سیاہ ہوں۔ یہ معنی ہے سیاہی میں چلنا یعنی چاروں پاؤں سیاہ، سیاہی میں دیکھنا یعنی چاروں آنکھیں اور ان کے ارد گرد کی جگہ یہ سیاہ، اور سیاہی میں بیٹھنا یعنی جب وہ بیٹھتا ہے پیٹ کے بل تو وہ جگہ اس کی سیاہ ہو۔ فرمایا ان خاصیتوں کا مالک دمبا لایا جائے۔ یہ دمبا بہت خوبصورت ہوتا ہے، یعنی دکھنے کے اندر اس پر نظر ٹھہرتی ہے، تو آقا حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کا دمبا لایا جائے، سینگ والا ہو، سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان خاصیتوں کا مینڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس مینڈے کے اندر ایک خاصیت یہ تھی کہ اسے خصی کیا ہوا تھا۔ عوام کے ہاں مشہور یہ ہے کہ جو جانور خصی کیا ہو اس کی قربانی نہیں لگتی، وہ اسے قربانی کے مسئلے کے اندر عیب تصور کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر جو خصی کیا ہوا جانور ہے، بیل ہے، بکرا ہے یا دمبا ہے، اس کی قربانی غیر خصی سے افضل ہے، اور افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے اور اسے وہ عادتیں نہیں ہوتی جو عادتیں غیر خصی جانور کے اندر ہوتی ہیں۔ یعنی اس وجہ سے رسول اللہ نے پسند فرمایا کہ جو جانور ذبح کیا جائے یعنی جسے مخصوص کیا ہے کہ یہ قربانی کے لیے ہے، اگر اسے خصی کروایا جائے، یعنی 14 صدیاں پہلے بھی جانوروں کو خصی کرنے کے طریقے تھے، آج تو جدت آ گئی ہے اور مشینیں موجود ہیں، اور اگر قربانی کے لیے کوئی جانور خاص کیا جا رہا ہے یا آپ منڈی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جو جانور خصی ہے یہ عیب نہیں ہے، یہ سنت ہے،
بلکہ یہ افضلیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح کا جانور منگوا کر اسے ذبح کیا. یعنی وہ جو دمبا لایا گیا سینگ والا بھی تھا, سیاہ آنکھیں تھی, سیاہ پاؤں تھے, سیاہ پیٹ تھا اور خصی کیا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے لایا گیا تو میرے محبوب نے ایک حکم اور ارشاد فرمایا کہ مینڈے کو میرے پاس لانے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے. اور پھر یہ سنت رسول بھی ہے, جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے بلکہ چھری پہلے سے تیز کر کے رکھی جائے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک بندے نے بکری کو باندھا ہوا تھا اور پتھر کے اوپر چھری کو تیز کر رہا تھا. تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کی رسی کو کھولا اور کھول کے اسے کہا کہ تو اسے 2 موتیں مار رہا ہے. ایک تو وہ جو ابھی تو چھری اس کے گلے پہ چلائے گا, اور دوسرا یہ کہ اس کی آنکھوں کے سامنے تو چھری تیز کر رہا ہے. اور یہاں پر یہ دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کیا جائے. شاید ہم یہ سوچیں کہ انہیں کیا پتا چلے گا, یہ تو جانور ہے. جناب صرف بولنے کی طاقت نہیں ہے اور عقل و شعور رب نے لیا ہے, باقی درد تو وہ بھی محسوس کرتے ہیں اور کیفیات ان پر بھی طاری ہو جاتی ہیں. کتنے جانوروں کو دیکھا گیا, کوئی ماں ہے اس کا بچہ چلا گیا تو اس بچے کے جانے کے غم کے اندر وہ ماں 3 دن تک چارہ نہیں کھاتی. یعنی احساسات ان کے اندر بھی ہوتے ہیں, اور یہ احساس کس نے پیدا کیے؟ یہ رب العالمین نے پیدا کیے. مشکات کے اندر حدیث موجود ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ کہتا ہے کہ میری جو رحمت ہے اس کے میں نے 100 حصے کیے, میں نے ایک حصے کو پوری مخلوق کے اندر تقسیم فرما دیا. پوچھا گیا اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا جو ماں بچے سے پیار کرتی ہے میری اس رحمت کا حصہ ہے. یہ ماں کے سینے میں میں نے اپنی محبت اور رحمت کو ڈالا ہے جس کی وجہ سے اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے. اور بکری اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, مرغی اپنے بچے پر کسی کو چبٹنے نہیں دیتی. یہ مرغی کے سینے کے اندر بچے کا جو پیار ہے یہ میری اس ایک رحمت کا صدقہ ہے. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, رب نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, ایک حصہ اس نے زمین پہ پھیلا دیا. ہر مخلوق کے دل کے اندر جو پیار, محبت, رحمت, شفقت ہے, نرم دلی ہے, یہ اس رحمت کا حصہ ہے. تو جو باقی 99 حصے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے 99 حصے بزم اشر کے لیے بچا کے رکھے ہیں, وہ ان 99 حصوں کے ذریعے اپنی مخلوق پہ رحمت فرما کے انہیں جنت عطا فرمائے گا. یہ تو اللہ کی خاص کرم نوازی ہے بندوں کے ساتھ. یہ بندوں ہی کی جناب دوسرے لفظ کے اندر کمزوریاں ہیں, اور بندوں کا رب کا در چھوڑ کے بھاگ جانا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے سر اٹھا لینا ہے. باغی بن کر زندگی بسر کرتے ہیں, اور وہ مالک اتنی محبت کرتا ہے, وہ تو آوازیں لگاتا ہے, اوے میرے بندے پلٹ کے واپس آ جا, دیر تیری طرف سے ہے میری طرف سے نہیں. تو ایک قدم بڑھائے گا میں 10 رحمت کے قدموں سے تیرا استقبال کروں گا. میں تو تجھے بخشنا چاہتا ہوں, میں تو تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں. دیکھ میں نے اپنے محبوب کی زبان سے یہ بیان نہیں کیا, تو قربانی نہیں کر سکتا, میں نے محبوب کو بتا دیا کہ محبوب انہیں بتا دو قربانی نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, غریب بندے ہیں, میں انہیں دینا چاہتا ہوں اور بخشنا چاہتا ہوں. خالی ناخن ہی رکھ لے 10 دن, خالی بالوں کی حفاظت ہی کر لیں 10 دن, عید والے دن قربانی کرنے والے قربانی کریں, یہ ناخن کاٹیں گے تو ہم انہیں پوری قربانی کا ثواب عطا فرمائے. یہ رب کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ, یہ رب کا پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ. تو میں نے جملہ یہ بولنا چاہ کہ جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اس کا احساس بھی ہے اور وہ محسوس بھی کرتا ہے, اور اس کی تکلیف کا شریعت نے لحاظ بھی رکھا ہے. یہ جو کسائی ہوتے ہیں, قصاب, اناڑی بندہ کبھی بھی وہ اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے اسے آپ اس کا انتخاب نہ کریں سستا دیکھ کر. یعنی یہ بندہ 2000 سستا ہے یا یہ 3000 سستا ہے, وہ اچھا ماہر بندہ ہونا چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ دے. یہ جو اناڑی ہوتے ہیں تو انہیں تو باندھنے کا پتہ نہیں ہوتا کہ جانور کو باندھ کر گرانا کیسے ہے, اور پھر اس کی وجہ سے جانور کو اذیت کے اندر مبتلا کرتے ہیں, تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. کتنے جانور ہیں جن کے گلے پہ چھری پھری اور جانور بھاگ گیا,
اب وہ اس کے گلے سے خون نکل رہا ہے، وہ اذیت میں ہے، سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ زخمی ہو رہا ہے، گر رہا ہے، اور پھر بعض اوقات اسے ذبح اضطراری کے ذریعے ذبح کیا جاتا ہے، یعنی وہ ہاتھ پھر نہیں رکھنے دیتا تو پھر اسے گولی مار کر یا کسی بھی چیز کے ساتھ زخمی کر کے پھر ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ جانور کو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس سے جانور اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، جانور کو اس سے دور رکھنا چاہیے۔ جہاں آپ نے ذبح کرنا ہے جانور کو وہاں پر ہی گرائیں، یہ نہیں کہ گرا ادھر رہے ہیں اور ذبح یہاں کرنا ہے، یعنی گرانے کے بعد پھر گھسیٹ کر یہاں لا رہے ہیں، یہ بھی جانور کو اذیت ہے اور جانور کو تکلیف ہے۔ اور جب جانور کو ذبح کر بیٹھیں تو قصاب کی بالکل بھی نہ مانیں، خود آپ جانور کے مالک ہیں، آپ سے پوچھ ہوگی، جانور کے سر پہ کھڑے ہو جائیں، جب تک مکمل جان نہ نکل جائے، جب تک مکمل جان نہ نکل جائے اسے چھری نہ لگانے دیں۔ وہ جملے بولے گا یہ چمڑا بھی گرم ہے تو یہ بڑا جلدی اترے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہونا، اس نے اصل کسی اور جگہ جا کے بھی چمڑے کو گرم کرنا ہے، لہٰذا آپ اس کی بات نہ مانیں، چونکہ اللہ نے شعور اور عقل آپ کو بھی دی ہے، جانور آپ کا ہے، خریدا آپ نے ہے، پوچھ اس کی آپ کے متعلق ہوگی جب تک جان مکمل نہیں نکلتی۔ جناب یہ جان نکل رہی ہے، یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، وہ تو جو چھری چلی ہے وہ تو سنت رسول ہے، اب اس کے بعد انتظار کریں۔ بلکہ کتنے بزرگان دین ہیں جب جانور کے گلے پر چھری چلتی ہے تو ان کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو نکل جاتے ہیں کہ آج اس کے گلے پہ چھری چل رہی ہے، کل یوں ہماری جان بھی تو نکلے گی، ہم نے بھی تو جان نکلنے کا پروسیس تو ایک ہی ہے، وہ جانور ہے، بکری ہے، بندہ ہے، جان تو جسم سے نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، تکلیف تو سب کو ہوتی ہے، اور اس تکلیف کا احساس اپنے دل کے اندر رکھا جائے۔ جانور کی جب تک جان نہ نکلے نہ اس کی ٹانگوں کو کاٹنا ہے، نہ اس کے چمڑے کو چھری لگانی ہے، جب تک وہ مکمل ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ہاتھ رکھیں، محسوس کریں وہ مکمل ٹھنڈا ہو گیا، یہ 5 سے 7 منٹ اور 10 منٹ بھی لگ سکتے ہیں مکمل ٹھنڈا ہوتے ہوئے اور جان نکلتے ہوئے، لہٰذا اس کا انتظار کیا جائے۔ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں بتائی ہیں، یعنی چھری کے متعلق آقا حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا، اور ایک نہیں 2 چھریاں بر وقت تیار وہاں پر رکھی جائیں کہ اگر ایک چھری کام کرنا چھوڑ دے تو فوراً ہی دوسری چھری کو لے لیا جائے۔ یہ سارے اہتمام اس لیے ہیں تاکہ جانور اذیت کے اندر مبتلا نہ ہو۔ ہر وہ معاملہ جس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے اس سے ہمیں شرع نے منع فرمایا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں پھر حضور رحمت عالم کو تیز چھری دی گئی، محبوب کریم علیہ السلام نے چھری کو اپنے ہاتھ کے اندر پکڑا، ان صفتوں والا دمبا آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر لٹایا گیا، تو مینڈے کو ذبح کرنے سے پہلے رسول اللہ نے اس کا منہ قبلے کی طرف کیا۔ یہ سنت پاک ہے، یعنی جانور گراتے ہوئے اس طریقے کے ساتھ جانور کو گرایا جائے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، اور پھر اس جانور کے گلے کے اوپر چھری کو پھیرا جائے۔ لیکن چھری پھیرنے سے پہلے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کلمات ادا کیے۔ اگر قصاب یہ کلمات یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے، نہ یاد ہو سکیں تو کوئی بھی اس مجمع کے اندر موجود ہو جسے یہ کلمات آتے ہوں وہ ان کلمات کو پڑھ لے، زبانی نام بھی آتے ہوں، موبائل کا دور ہے، اس کی پکچر بنا کر اپنے موبائل کے اندر محفوظ کر لی جائے۔ کوئی بھی بندہ ان کلمات کو ذبح سے پہلے پڑھ کر چھری کے اوپر پھونک مار دے، جانور کے اوپر پھونک مار دے، حضور کی سنت کی برکت وہ ساتھ شامل ہو جائے گی۔ دیکھیے وہ کلمات کیا ہیں۔ آقا حضور رحمت عالم نے چھری کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا اور یہ کلمات پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔
یہ کلمات پڑھ کر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے گلے کے اوپر چھری کو پھیرا۔ اچھا، ان کلمات کے اندر پہلی تو 2 آیتیں ہیں، اور جو آخری کلمات ہیں وہ کیا ہیں وہ ذرا سنیے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، دمبے کو ذبح کرنے سے پہلے یہ کلام بولا کہ اے اللہ، اس جانور کی قربانی مجھ محمد کی طرف سے قبول فرما۔ یعنی ایک جملہ یہ بولا، اور دوسرا جملہ کیا بولا؟ وَأُمَّتِهِ، اور میری امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، آج بھی اور قیامت تک، آج بھی اور قیامت تک جو قربانی نہیں کر سکتا، میں ان کے نام کی قربانی دے کے جا رہا ہوں۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا اور اس کے بعد جانور کو ذبح کر دیا۔ اب یہ جو دعا حضور نے پڑھی ہے، یعنی قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اس جانور کے متعلق اللہ کے دربار میں کہا کہ مولا یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں دے سکتے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ محدثین نے اس کے 2 معنی بیان کیے۔ ایک معنی یہ کہ جانور حضور ہی کی طرف سے تھا اور اس کے ثواب میں رسول اللہ ساری امت کو شامل فرما رہے تھے، اور محدثین نے اس کا دوسرا معنی بیان فرمایا ہے کہ جانور رسول اللہ کی طرف سے بھی تھا اور وہ جانور پوری امت کی طرف سے بھی تھا۔ اور اگر سوال یہ کیا جائے کہ ایک تو ایک ہی کی طرف سے ہوتا ہے، 1-2 کے لیے بھی کافی نہیں، اور امت کے اندر تو اربوں ہیں، وہ 1 اربوں کو کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ اگر ایسا ہے تو یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے، یعنی یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، امت میں سے کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ امت میں ایک جانور، یعنی اگر چھوٹا ہے وہ ایک ہی بندے کے لیے، اور اگر بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے شامل ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ حصے اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ثواب کے اندر پوری امت کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی بہت عروج پر ہے۔ اس ہفتے کے گیپ کے دوران، پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک کتنے فون آئے، یعنی سمجھانے کے باوجود شاید جو فون آتے ہیں ان میں اکثریت عورتوں کی ہے، اور ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا ہمارے اس مجمع کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں تو کوشش کرتا ہوں سلیس انداز کے اندر اور ٹھہر ٹھہر کر بات سمجھانے کی، تاکہ ذہن کے اندر بات بڑھے۔ یعنی وہ فونوں کی کثرت کیا تھی؟ ہم نے پہلی قربانی اللہ کے نام کی دی تھی، ہم نے دوسری رسول اللہ کے نام کی دی ہے، ہم نے تیسری فلاں کے نام کی دی ہے، اب چوتھی قربانی میں اپنی دینے لگا۔ یعنی ابھی تک عوام کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ قربانیوں میں باریاں ہیں، 7 باریاں ہیں، 5 باریاں ہیں، پہلی دینی ہے اللہ کے نام کی۔ اچھا، جو اپنی دے رہے ہو یہ کس کے نام کی ہے؟ ساری قربانیاں ہوتی ہی اللہ کے لیے۔ وہ تو جس قربانی میں یہ نیت بدل گئی کہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ تو قربانی ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے آپ نے نیا سا مسئلہ نکالا کہ پہلی اللہ کے نام کی، دوسری رسول اللہ کے نام کی، تیسری فلاں کے نام کی، چوتھی ابا جی کی، 5ویں اماں جی کی، چھٹی فلاں کی، اب 7ویں میں اپنی دینے لگا ہوں۔ یہ پکا اصول یاد رکھ لیں، قربانی میں باریاں نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے اس دفعہ اس کی، اس دفعہ اس کی، اگلی دفعہ اس کی، اگلی دفعہ نہ، اس طرح نہیں۔ اصول شرع کا یاد رکھیں، جب بھی زندگی کے اندر یہ قربانی کے دن پلٹ کر آئیں گے، گھر میں جتنے بندوں پر نصاب پورا ہو رہا ہے اتنی قربانیاں بندے پر واجب ہوں گی۔ نصاب کیا ہے؟ 75,000 روپیہ۔ 75,000 نگد جس کے پاس ہے، یا 75,000 روپے کی بندہ کمیٹیاں دے چکا ہے، کمیٹیاں لوگ ڈالتے ہیں، یعنی ابھی لی نہیں، دے چکا ہے، مالک یہی ہے، لے گا، یا اس نے 75-80 ہزار کسی کو قرض دیا ہوا ہے، پاس پیسے نہیں پڑے ہوئے، اس نے کسی کو قرض دیا، مالک تو یہی ہے، زکوٰۃ بھی ان کی یہ ادا کرے گا، قربانی بھی یہ ادا کرے، یا اس نے 80,000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ بیٹی کی شادی کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، موجود تو پاس اس کے ہے، مقصد کوئی بھی ہے، یا اس نے مکانات کی تعمیر کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، یہ میں پیسے جوڑ رہا ہوں، میں مکان بناؤں گا، چونکہ مالک یہ ہے، جب یہ ایام اس پر گزریں گے اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہوں گے، یا ضرورت سے زائد گھر میں اتنے پیسوں کی کوئی چیز ہوگی، یہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس میں کوئی باری نہیں ہے۔ یہ پراسی زندگی میں 20 بار ہوا ہے،
تو 20 قربانیاں، 30 بار ہوا ہے تو 30 قربانیاں، ہر سال بندہ اس پوزیشن میں ہے تو ہر سال اس پر قربانی ہے۔ گھر کے اندر میاں بیوی دونوں اگر اس پوزیشن میں ہیں، بیوی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 700-500 روپیہ ہے، اس پر قربانی لازم ہے اور ہر سال لازم ہے۔ اور ایک مرتبہ دینے سے ایسا نہیں کہ پچھلی دفعہ بیوی کی دے دی تھی تو اب میں بیوی کی نہیں دے رہا اپنی دے رہا ہوں، یا اپنی نہیں دے رہا اب ماں کی دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی چیک کیا جائے گا، بیوی پر اگر قربانی اپنی بن رہی ہے تو اس پر قربانی وہ دینا وہ لازم اور ضروری ہے، وہ واجب ہے۔ یعنی یہ باری ہم اپنی نیت اور ذہن سے تو مقرر کر ہی نہیں سکتے، یہ تو شریعت میں جو لازم کی ہے وہ دینی ہے۔ اور چونکہ قربانی کے متعلق یہ اصول ہے کہ قربانی کی قضا نہیں ہے، یعنی جس سال یہ واجب ہوتی ہے اسی سال دینی ہوتی ہے۔ یہ دن گزر جائیں، نماز آج نہیں پڑھی تو چلو توبہ کر کے اس کی قضا ہو سکتی ہے، کل پڑھ لیں۔ زکوٰۃ پچھلے سال نہیں دی، کوئی مسئلہ ہو گیا، کرائسس ہوا، کوئی بات نہیں، اگلے سال پچھلے سال والی بھی دے سکتے ہیں۔ آج گئے تھے کرنے کے لیے، معاملہ ہو گیا نہیں کر سکے، اگلے سال کر لیں۔ سارے جتنی عبادتیں ان کی قضا ہے، قربانی کی قضا نہیں۔ کوئی بندہ کہ میں پچھلے سال والی قربانی اس سال دینا چاہتا ہوں، ایک تو حصہ اس سال والا اور ایک پچھلے والا نہیں ڈال سکتا۔ ہاں طریقہ اس کا ہے، پچھلے سال کی قضا بندہ کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ قربانی اس کا بوجھ سر سے اتارنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اب ایک جانور یعنی ایک حصہ یا ایک جانور بکرا